ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں سیدھا رجب بھائی کے گھر کی طرف۔ السلام علیکم یا مولا غازی۔ اب الحمدللہ بھائی کا ہینڈ جو ہے وہ بھی بہتر ہے۔ بھائی گھر سے کربلا گام شاہ، مطلب کہ جو دادا صاحب کے ساتھ کربلا گام شاہ ہے نا، بھائی رجب بھائی سے ملنا ہے۔ رجب بھائی لگے ہیں ماشاء اللہ جی، تصویر لگی ہے جی، دودھ سوڈا کی ماشاء اللہ۔ اور پہنچ چکے ہیں جی امام برگاہ۔ میرے نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ ہی نہیں بھائی، جب شافیہ محشر حضرت زہرا آئیں گی اوکے جی، ویلکم بیک، السلام علیکم، گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ۔ ٹائم آپ کو دکھا دیتے ہیں جی، ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ ٹائم ہو رہا ہے جی 2:15 ہو رہے ہیں، اور سب سے پہلے کرتے ہیں جی اپنے بلاگ کا انٹرو۔ اور ماشاءاللہ سے آج ہے جی 8 محرم الحرام، اور انشاءاللہ کرتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے کرتے ہیں جی اپنے بلاگ کا انٹرو۔ السلام علیکم جی، اسلام کا جواب آپ ہمیں کمنٹس باکس میں دے سکتے ہو۔ تو میری پیاری سی نجمی آرمی کے ممبرز، اللہ پاک آپ سب دوستوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں ہوں آپ کا اپنا بھائی نجمی، آپ سب دوستوں کا بہت سارا پیار، بہت ساری سپورٹ، بہت ساری محبت ہے۔ اسی پیار سپورٹ اور محبت کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم اپنا آج کا ولاگ۔ چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک کر دو، پیارا سے کمنٹس کر کے ویڈیو کو آگے دوستوں تک شیئر کر دو، اور ولاگ کو اینڈ تک واچ کیا کرو۔ بات ہے جی کچھ ایسے، یہ میں نے کپڑے یہ والے کیوں پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے جو بلیک سوٹ ہیں دونوں وہ دھلے ہوئے نہیں تھے، اس لیے مجھے آج یہ مجبوراً پہننے پڑنے ہیں، ورنہ میں بلیک ڈریس ہی زیادہ پہنتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے شوق سے میں بہت زیادہ بلیک پہنتا ہوں، اور ویسے بھی یہ سوگ کے دن ہے تو بلیک ڈریس پہننا چاہیے۔ اور میرا یہ ابھی پھر ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں سیدھا رجب بھائی کے گھر کی طرف۔ 2000 years later. السلام علیکم یا مولا غازی عباس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چیک کر جی، کبیر بھائی کھڑا ہوا ہے جی، الحمدللہ الحمدللہ جی۔ کافی زیادہ کام تھے، کاموں سے فری ہو کے ابھی فری ہوئے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ بھائی جو ہیں وہ نکل چکے ہیں، الحمدللہ بھائی کا ہینڈ جو ہے وہ بھی بہتر ہے۔ بھائی گھر سے نکل گئے ہیں لنگر تقسیم کرنے کے لیے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ کربلا گام شاہ، مطلب کہ جو دادا صاحب کے ساتھ کربلا گام شاہ ہے نا، وہاں پہ جا کے رجب بھائی نے لنگر جو ہے وہ نیاز جو ہے وہ تقسیم کرنی تھی۔ تو بھائی گھر سے نکل گئے ہیں ابھی فی الحال، کبیر بھائی اور میں بھی ہیں، انشاءاللہ شام کو ہم لوگ مجلس پہ بھی جائیں گے۔ باقی یہ چیک کر لو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بھائی رجب بھائی سے ملنا ہے۔ رجب بھائی لگے ہوئے نے، سمجھ لو کہ داتا صاحب ہے نا، ہاں جی، ان دے لاگے کدھر۔ اچھا ہاں جی پلیز یار، مزید بھائی جان تسی ملنا ہے تو پھر موٹر سائیکل کھلی لے جاؤ۔ نہیں موٹر سائیکل ہی لے جائیے۔ اخ مزید تسی ملنا تے اندر چپ کر کے کرسی تے بیٹھ جاؤ، چلے شامی بھائی آ جائے گا میل لے جائے، اس طرح ہی ہے نا۔ چلو جی ماشاءاللہ سے شام کو جائیں گے بھائی صاحب مجلس پہ بھی، مولا کی مجلس، اور آج 8 محرم الحرام ہے انشاءاللہ۔ کل پھر اندرون جائیں گے، اور کل رجب بھائی جو ہیں وہ زنجیر زنی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ کاشی بھائی نے بھی زنجیر زنی کرنی ہے، باقی سب بھی کرتے ہیں، اور اس دفعہ بھائی تو بلکہ ہر سال کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ کاشی بھائی نے بھی زنجیر زنی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ جی، تصویر لگی ہے جی، دودھ سوڈا کی اور پہنچ چکے ہیں جی امام برگاہ جگیر علی اکبر۔ میرے بتائے گی بھائی کو زینب، وہ نشان رسن بازوں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے۔
لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ علی رحمت اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، رسول محمد وآل محمد صلوات۔ برائے تاجیل ظہور دینا، ایک دیوار کھینچ دینا، سر اٹھانا، ایسی فصیل، ایسا حصار، ایسی دیوار، ایسا دائرہ کہ جس میں نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے، ہر طرف سے یہ حصار بند ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حصار کے اندر جو ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے۔ یہ مرنا میرے ساتھ، اور جو باہر ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے۔ یہ فائدہ ہے کلمہ حسر کا، اور اللہ نے اس انما کا حصار قرآن مجید میں متعدد آیات میں لگایا۔ جب اللہ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا تو فرمایا انما الہکم الہ واحد۔ اللہ نے کلمہ حسر کے ساتھ کہا سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا الہ صرف اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے گرد بھی حصار کھینچ لیا۔ ہوں گے جھوٹے خدا اور بھی، آپ میرے ساتھ ہی نہیں بھائی، اب تو اذان کو ملاؤ۔ ہوں گے اور بھی جھوٹے خدا، لیکن حقیقی خدا اللہ ہے جس کے گرد کلمہ حصار ہے۔ یہ اللہ نے ذکر کیا اپنی الوہیت کا۔ جب نبی مکرم کا تذکرہ کیا تو اللہ نے نبی مکرم کا تذکرہ بھی لفظ انما کے ساتھ کیا۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرا حبیب ان سے کہہ دو سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اسی آیت کو تو اللہ پڑھ کے کہتا ہے نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے۔ ذرا غور کر لیتے، نبی کی بشریت کا اعلان کلمہ حسر کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی بشر ہیں ایسا کوئی بشر نہیں۔ توجہ ایسا ہے نہیں، افسوس ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا تذکرہ کیا تو اہل بیت کی طہارت کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ نے کلمہ حسر کا تذکرہ کیا۔ فرمایا انما، کون شیعہ ہے جسے یہ آیت یاد نہ ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ نے اہل بیت کی طہارت کے گرد انما کا حصار کھینچ کر پھر طہارت کا اعلان کیا۔ ہوں گے اور بھی پاک، ہوں گے لیکن جیسے اہل بیت پاک۔ اور آپ کو سلامت رکھے، ہوں گے اور بھی پاک، لیکن جیسی طہارت اہل بیت کی ہے ایسی طہارت کسی کی نہیں۔ اب جو لفظ انما کو سمجھے ہو، اب میں آیت ولایت دوبارہ پڑھتا ہوں۔ خدا نے صرف ولایت کا اعلان نہیں کیا، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اللہ نے انما کا حصار کھینچ کے قیامت تک کے لیے بتا دیا ہوں گے اور بھی ولی جیسا علی ولی۔ توجہ ایسا ہے بات نہیں، اور آپ کو سلامت رکھے، ہوں گے اور بھی ولی۔ یہ میں صرفی قواعد اور نحوی قواعد سے فضائل پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہوں گے اور بھی ولی، بیٹا توجہ کریں، ہوں گے اور بھی ولی، لیکن جیسا اللہ ولی ہے،
جیسا رسول ولی ہے، جیسا علی ولی ہے، ایسا ولی اور کوئی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ انما کا حصار ہے. توجہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تاریخ تھی 24 رجب، معذرت تاریخ تھی 24 ذی الحج. کون سی تاریخ؟ میں نے کہا میں تصحیح کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 24 رجب سمجھ لیں. 24 ذی الحج 9 ہجری جب یہ آیت ولایت نازل ہے. ایک حکم نبی کو غدیر میں بھی ملا. وہ کون سی ہجری تھی؟ نا 11 ہجری. 11 ہجری 18 ذی الحج. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر والا حکم بعد میں اور ولایت والی آیت پہلے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ توجہ ہے. چونکہ غدیر والی آیات نازل ہوئی ہیں 18 ذی الحج 11 ہجری اور آیت ولایت نازل ہوئی ہے 24 ذی الحج 9 ہجری. یعنی جس دن مباہلہ فتح ہوا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ بھئی کب مباہلہ فتح ہوا؟ سارے بولیں. 24 ذی الحج کو. اسی دن جب اہل بیت مباہلہ فتح کر کے واپس آئے مدینہ، نماز ظہرین سے پہلے علی آئے مسجد میں، نماز نافلہ ادا کرنی شروع کی ظہرین کے وقت. بعض نے مغربین کا وقت لکھا ہے لیکن زیادہ تر ظہرین. سار اٹھائیے گا. اور بہت سارے اصحاب اور بھی مسجد میں موجود تھے کہ اتنے میں ایک فقیر آیا. بھئی جاگے جس در پر یہ فقیر آیا ہے نا، ہم بھی اسی در کے فقیر ہیں. توجہ کیجئے گا. عطا چاہیے تو میرا ساتھ دیجئے گا. در اسی در پر فقیر آیا جس در کے ہم سوال ہیں. کہاں آیا؟ مسجد نبوی. آ کر اس نے اہل مسجد سے سوال کیا، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے دے؟ کسی نے کچھ نہیں. حتیٰ مولا علی نے بھی کچھ نہیں. اس نے دوسری آواز دی. فقیر نے سائل نے، ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر دے؟ کسی نے کچھ نہیں دیا. مولا علی علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں. اس نے تیسری صدا. توجہ ہے، جاگیے گا. اس نے تیسری صدا، ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر دے؟ بھائی جان جاگیے گا. کسی نے کچھ نہیں دیا. مولا علی نے بھی کچھ نہیں کیا. جب 3 مرتبہ صدا دینے کے بعد اسے کچھ نہ ملا، اب اس نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف، اور یوں ہاتھ بلند کی. توجہ کیجئے گا، یہ جملے سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی. یوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں، پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے، تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا تھا. جب یہ 3 صدائیں لگا رہا تھا اس وقت علی کے حالت قیام میں، اس کی 3 صداؤں میں جتنا وقت گزرا، علی نے قیام ختم کیا. جب یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا تھا، مفسرین لکھتے ہیں گانا علی راکعاً، اس وقت علی حالت رکوع میں آ چکے تھے. بھائی سامنے ہلانا، سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا. گانا علی راکعاً، اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکوع کی حالت میں آ چکے تھے. عزیزو، اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا نا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیرے نبی کی مسجد سے، جو نبی کے نام کی مسجد ہے اور تیرا گھر ہے، وہاں سے خالی جا رہا ہوں. مجھے آپ کے ذہنوں پر اعتماد ہے. میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، آپ کے چہرے مجھے بتائیں گے کون سمجھا یا کون نہیں سمجھا. جب فقیر کی صدا وہاں پہنچی جہاں علی تھا، مولا زندگی نے آپ کو مولا سلامت رکھے.
रखे जी आप आबाद रहे, जी आप आबाद रहे। इसकी आवाज जब वहां पहुंची जहां अली था, क्यों? इसलिए कि जब अली हालत नमाज में होते हैं, यहां थोड़ी होते। उनकी नमाज भी गई अबू शरी के साथ। अगले साल वही रोएगा, जिंदा होगा जरूर, एक मजलूमा माँ की हसरत को पूरा करे। आज उस शहीद का जिक्र है कि जो 2 माओं का बेटा है। जनाब उम्मुल बनीन फरमाती हैं अब्बास मेरा बेटा है, और हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है अब्बास मेरा बेटा है। क़यामत के दिन में जब शाफ़ियाए महशर हजरत ज़हरा आएंगी, अल्लाह की बारगाह में कहेंगी, जब खुदा कहेगा ए फातिमा ज़हरा क्या गुनाहगारों की शफाअत का कोई इंतज़ाम करके आई हो? अजरुकुम अल्लाह। तो उस वक्त फातिमा ज़हरा 2 कटे हुए बाजू निकाले, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अजरुकुम अल्लाह, जअलकुमुल्लाह मिनल बक़ीन। 2 कटे हुए बाजू निकालेंगी और कहेंगी परवरदिगार गुनाहगारों की शफाअत के लिए मेरे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू। जवानों दोनों हाथों से मातम करना। आज उस शहीद का जिक्र है जिनके दोनों बाजुओं को कलम कर दिया गया। अल्लाह मेरा और आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे, इस गम के अलावा किसी गम में आपको मुब्तला न करे। जो हाजतें हैं परवरदिगार हजरत अब्बास से अलमदार के सदक़े अल्लाह मेरा और आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। करबला में रोज़े आशूराई जनाब अब्बास आका हुसैन की खिदमत में आए, कहा आका अब मुझे भी लड़ने की इजाजत दे दे। हुसैन फरमाते नहीं भैया तू मेरी फौज का अलमदार है। अपनी आवाजों को बुलंद करे आजादारों, जिन्हें रोना नहीं आता वो आंसुओं की भीख मांगे या रोने की शक्ल बनाए। कहा अब्बास तुझे इजाजत नहीं दूंगा। कहा क्यों आका? कहा अब्बास तो मेरी फौज का अलमदार है, जब तक तेरे अलम का फरेरा करबला में है बच्चों को आस है, हमारा पानी पिलाने वाला मौजूद है, बीवियों को ढारस है, हमारा पर्दे बचाने वाला मौजूद है। One hour later. ओके जी, वेलकम बैक। माशाल्लाह से जी आज 8 मुहर्रम भी गुज़र गई और आ गए हैं जी वापस घर की तरफ। और इंशाअल्लाह सुबह 9 मुहर्रमुल हराम है और आपको पता है पिछले साल की तरह
رجب بھائی زنجیر زنی کرتے ہیں موچی گیٹ اندرون لاہور. تو انشاءاللہ کل جائیں گے. تو ادھر ہی کرتے ہیں میں اپنے آج کے ولاگ کے اینڈ. امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر ہمارا آج کا ولاگ اچھا لگا تو ہمارے یوٹیوب چینل نجمی ولاگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو ہر نیو آنے والا ولاگ آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بائے.